اگر کیا قباحت تھی اس میں کریڈیبلٹی لانے کی پروسیس میں. جن 4 نے ڈس ایگری کیا وہ تو اب الگ ہو گئے ہیں، اور وہی 3 کا بینچ اس وقت سن رہا ہے جنہوں نے اس بات سے ڈس ایگری کیا. تو متنازع جو صورتحال اب ہوتی جا رہی ہے وہ اس بات پہ کہ دیکھیے الیکشن کمیشن غیر جانبدار الیکشن کرائے، منصفانہ الیکشن کرائے. آپ اس کو سو موٹو میں لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ملک کو آئینی بحران کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بہت کلیئر مطالبات ہیں ہمارے کہ جی پہلے تو آپ کو فریق نہیں بنایا، اور اب جو صورتحال ہے اس میں عدم اعتماد ظاہر ہوگا، کیونکہ 3 ممبرز جو ایک طرف تھے جن کا اقلیتی ویو تھا وہی سن رہے ہیں اس وقت. تو آپ کیا پھر اس میں اعتماد ہوگا؟ اور یہ بہت افسوسناک عمل ہے، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ جمہوریت میں اور آئین کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوں یا اعلیٰ عدالتوں کو اس طرح متنازع کیا جائے. یہ خود متنازع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کی ساکھ کم ہوتی جا رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ 3 فریق اب ان پر عدم اعتماد ہو چکے. میم ایک طرف آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، دوسری طرف پارلیمنٹ کمرہ عدالت میں جو آپ کے وکیل ہیں فروق ایچ نائک وہ کہہ رہے ہیں ہم عدالتی کارروائی کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیے عدالتی کارروائیوں کا حصہ اگر نہیں ہوں گے تو سنیں گے کیسے؟ اور اس وقت وہ سننا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. فاروق نائک صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کو پہلے دن سے فریق نہیں بننے دیا. آپ کو یاد ہے ایک ہی پارٹی تھی جو فریق بنی تھی، انہی کو سنا اور ایک ہی پارٹی کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے اب ٹیم کا. تو آپ نے پہلے دن سے فریق نہیں بننے دیا نا. بار بار میں پہلے دن بیٹھی تھی، بار بار پٹیشن ریٹن میں ہی گئی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اورلی بات کریں. نائک صاحب نے رائٹنگ میں دیا تھا تو ان کو تو فریق بننے ہی نہیں دیا اس وقت. اور اب ظاہر ہے سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ آپ پوچھیں گے کہ جو تینوں کے تینوں نے ایک طرفہ فیصلہ اقلیت تھے وہی اب سن رہے ہیں. کیا قباحت ہے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کو جمہوریت اور آئین کے دیکھیں یہ تو ہم ایک کولیشن میں ہیں، مل بیٹھ کے فیصلہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے ہماری کوشش ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس کی اپنی ایک ساکھ ہونی چاہیے. اس ساکھ کو ہم نہیں لیجیٹیمائز کر سکتے، ہم نہیں اس کو یقینی بنا سکتے. یہ تو ججز ہی کریں گے. یہ بینچ کا کام ہے. ایک فرد واحد کا تو حکم نہیں چل سکتا نا، راج نہیں چل سکتا. جی اچھا، آپ تو جمہوریت اور آئین کے علمبردار ہیں. آئین پاکستان بھی آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ہے. اب یہ مکمل طور پر بار بار یہ کہا رہا ہے. کل ایک ایکس چیف جسٹس جو انڈیا کے انہوں نے کہا کہ یہ 5 منٹ کا کیس تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اگر 90 ڈیز میں مطالبہ کیا جا رہا ہے، آئین پاکستان کے مطابق ہی کیا جا رہا ہے، تو پیپلز پارٹی الیکشن سے نہیں کیوں باہر دیکھیے جا رہی ہے؟ الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا. واضح پوزیشن یہ لی گئی ہے. آپ نے تاریخ میں پہلی دفعہ بھی دیکھا ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. بالکل ہمیں کوئی آئین کا درس نہ دے. دیکھیے یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ اگر ملک میں الیکشن الگ الگ ہوتے ہیں تو وہ ایک بحرانی کیفیت بنتی ہے. تو اگر 2 مہینے دس کوڈ ایزیلی ہے، بالکل صحیح ہے کہ سالو تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کو پوری پروسیس کو آپ نے الیکشن کمیشن کو کویسچن کر کے سو موٹو لے کے پھر بینچ کو متنازع کر کے توڑ کے یہ حالت کر دی ہے کہ ہر چیز اب تفریق اور ڈویژن کا ایک پوری تصویر نظر آ رہی ہے ملک میں، جو ملک کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. اس وقت اقتصادی اور دوسرا بحران ہے. سیاسی بحران کی بالکل اس وقت ضرورت نہیں ہے. اور کو عدالت میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. میڈم بس باقی تھینک بحران یو. تو ایک طرف ہے لیکن وفاقی